14 اگست کے اوپر ہم بہت خوشی مناتے ہیں، لیکن کیا مسجد شہید ہو رہی ہو اور ہم خوشیاں منائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کے گھر کو گرایا جائے، رب کے گھر کے ساتھ دشمنی کی جائے اور پھر کہو کہ ہم بھی مسلمان ہیں؟ تم کس چیز کے مسلمان ہو؟ پہنا دو یا ہمیں سولی پہ لٹکا دو، رب نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے اور انشاءاللہ ہم آزاد رہیں گے۔ ہم ایک رب کے غلام ہیں، یا رب کے محمد کے غلام ہیں، یا محمد کے غلاموں کے غلام ہیں۔ ہم تمہارے غلام نہیں ہو سکتے، تم ذہنی غلام ہو سکتے ہو، کیونکہ تم نے اپنا سودا کیا ہوا ہے، تم نے اپنے ضمیر کو بیچا ہوا ہے۔ الحمدللہ نہ ہم نے ضمیر کو بیچا ہے، نہ ہم نے ایمان گرانے کی ناپاک کوشش کی تھی۔ آج وہاں پر اسی طرح مسجد بھی موجود ہے، مدرسہ بھی موجود ہے، پر مشرف موجود نہیں ہے۔ اور اسی طرح طلال چودھری صاحب قومی اسمبلی کے فلور پر یہ کہنا کہ میں تو ہمارا تو معاہدہ ہوا ہے، 6 مہینے سے یہ بات چل رہی تھی، کیا تمہاری یہ ڈیل ہو رہی تھی کہ تم نے مسجد کو بھی گرانا ہے؟ چلو معاہدہ ہوتا ہے کہ مدرسے کی عمارت کو منتقل کرنا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر جو مسجد چاہے وہ وقف املاک کی ہو، چاہے وقف غیر املاک ہو، اوقاف کی ہو یا غیر اوقاف کی ہو، سرکار کی ہو یا غیر سرکار کی ہو، مسجد مسجد ہوتی ہے۔ مسجد رب کا گھر ہے، مسجد رب کی عبادت کی جگہ ہے۔ مسجد سے ممبر و محراب سے اللہ کے قرآن کی صدا لگتی ہے، مسجد میں سجدہ ہوتا ہے، مسجد میں تلاوت کی جاتی ہے۔ کیا تم صرف یہ سمجھتے ہو شاید کہ ہم مسجد کو گرا کے شہید کر کے آرام سے اور سکون سے امریکہ سے ڈالر لے لیں گے؟ تمہیں امریکہ کے ڈالر مبارک ہوں، لیکن ہمیں ایمان مبارک ہے۔ ہم ایک مسجد کی کسی ایک اینٹ کا گرنا برداشت نہیں کر سکتے۔ اور پھر میرے قائد نے اس کے جواب میں آپ نے سنا ہوگا، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی کے فلور پر ہی کہا ہے، اگر فضل الرحمان زندہ ہے اور جب تک زندہ ہے اور میرے جسم میں جان ہے، انشاءاللہ ایک مسجد کی کسی بھی، چاہے وہ مسجد دیہات کی ہو، وہ مسجد شہر کی ہو، وہ مسجد کسی قصبے کی ہو، وہ مسجد دارالخلافہ اسلام آباد کی ہو، یا وہ مسجد شاہ عالم کی ایک چھوٹے سے قصبے کی ہو، انشاءاللہ ہم ایک اینٹ نہیں گرنے دیں گے۔ اور یہ موقف صرف ایک مولانا فضل الرحمان کا نہیں ہے، بلکہ جس نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا ہے، میرے مسلمان کے ہر بچے کا، میرے مسلمان ہر عورت کا، میرے مسلمانوں کے ہر مرد کا یہی نظریہ ہے کہ ہم مر تو سکتے ہیں، پر انشاءاللہ ہم تمہاری طرح یہ بغیرتی نہیں کریں گے جو بغیرتی تم نے پھیلائی ہوئی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو مسجد کو گرا دیں؟ کبھی تمہارا کوئی افسانہ، کبھی کوئی افسانہ۔ یہ آزادی اس لیے حاصل ہوئی تھی ہمیں، آزادی بڑی نعمت ہے۔ 14 اگست کے اوپر ہم بہت خوشی مناتے ہیں، لیکن کیا مسجد شہید ہو رہی ہو اور ہم خوشیاں منائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب کے گھر کو گرایا جائے، رب کے گھر کے ساتھ دشمنی کی جائے اور پھر کہو کہ ہم بھی مسلمان ہیں؟ تم کس چیز کے مسلمان ہو؟ رب کا قرآن تو کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور رب کا قرآن تو کہتا ہے أَفَمَنْ أُسِّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، کہ اس مسجد کو گرا نہیں سکتے جو مسجد رب کے نام پر جس کی بنیاد رکھ دی گئی، اور پھر اس مسجد کو چھت بھی ڈال دی گئی ہے۔ مسجد کے چھت ڈل جانے کے بعد، اس وقف کے ہو جانے کے بعد، چاہے وہ سرکاری ہو چاہے غیر سرکاری ہو، پھر مسلمانوں کے ذمہ ہے اس کی حفاظت کرنا۔ حفاظت کرو گے انشاءاللہ؟ آج ہمیں اگر سزا ملتی ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمیں 2 چیزوں کی سزا ملتی ہے۔ نمبر 1 تو ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا، تو سیکولر لوگ چاہتے ہیں کہ یہ ملک سیکولر ہونا چاہیے، سیکولر ازم کے لوگ چاہتے ہیں یہ ملک امریکہ کی گود میں ہونا چاہیے، سیکولر لوگ چاہتے ہیں جو انگریزوں کے دل دادا ہیں اور ان کی بوٹ پالش کرنے والے لوگ ہیں،
وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے غلام رہے، لیکن ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے نہ پہلے غلامیت کو قبول کیا تھا نہ آج غلامیت کو قبول کرتے ہیں۔ چاہے ہمیں زنجیریں پہنا دو یا ہمیں سولی پہ لٹکا دو، رب نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے اور انشاءاللہ ہم آزاد رہیں گے۔ ہم ایک رب کے غلام ہیں، یا رب کے محمد کے غلام ہیں، یا محمد کے غلاموں کے غلام ہیں۔ ہم تمہارے غلام نہیں ہو سکتے، تم ذہنی غلام ہو سکتے ہو، کیونکہ تم نے اپنا سودا کیا ہوا ہے، تم نے اپنے ضمیر کو بیچا ہوا ہے۔ الحمدللہ نہ ہم نے ضمیر کو بیچا ہے نہ ہم نے ایمان کو بیچا ہے۔ تو ایک سزا تو جرم کی یہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا۔ مدینہ کی ریاست کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے سفر کی 26 تاریخ کو، جو یہ مہینہ چل رہا ہے، اسی کی 26 تاریخ کو میرے آقا مدنی نے ہجرت فرمائی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کو قائم کیا، اور پھر وہیں سے آپ نے جو ریاست مدینہ کا تصور دیا ہے خلفائے راشدین میں منتقل کیا ہے، اور پھر مدینہ سے سبق لیا ہوا امیر معاویہ تک پہنچا ہے، اور پھر امیر معاویہ نے پھر مدینہ کی ریاست کا وہی سبق 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے۔ یہ ریاست مدینہ تھی جس کو کلمے کے نام پہ بنایا گیا، قرآن کے نام پہ بنایا گیا، خالص مدنی سیاست اور مدنی ریاست بنائی گئی۔ اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر اگر کوئی ملک ہے اور کوئی ریاست ہے، اس ریاست کا نام پاکستان ہے۔ اس پاکستان کو بھی کلمے کے نام پہ بنایا گیا، اس پاکستان کو پیغمبر کی ختم نبوت کے صدقے بنایا گیا ہے، اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کے مقصد پہ بنایا گیا، محمد الرسول اللہ کی طرز زندگی کے لیے بنایا گیا۔ یہ پاکستان کے لیے 14 لاکھ جانیں لگی ہے، عورتوں کی عزتیں لوٹی ہیں، ان کے سینے کٹے ہیں، کتنوں نے اپنی جانیں دی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو انہوں نے دریا برد کر دیا ہے، بعض بچیوں کو انہوں نے سمندر کے حوالے کر دیا ہے، تاکہ ہم اپنی عزت بھی بچائیں، اپنا ایمان بھی بچائیں۔ اور تم یہ چاہتے ہو منٹوں سیکنڈوں کے اندر اس پورے ملک کو ہم امریکہ کے حوالے کر دیں۔ انشاءاللہ تمہارا باپ بھی ان کے حوالے نہیں کر سکتا۔ جب تک مسلمان زندہ ہیں تب تک تو انشاءاللہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا جرم ہمارے اس ملک کا یہ ہے کہ یہ ملک پوری دنیا کے اندر اس کا ایک ایٹمی طاقت کے اندر نام ہے، اور مرحوم جو ہمارے قدیر خان صاحب عبد القدیر خان نے اس ملک کو اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کے فضل سے ایک ایٹمی طاقت بنایا تھا، اور آج اسی ایٹمی ہونے کی ہمیں سزا ملتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی جنگ ہو تو سب سے پہلے ملک پاکستان وہاں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو جن کے ہاتھ میں طاقت ہے وہی، ہم تو آواز لگا سکتے ہیں، طاقت جن کے پاس ہے استعمال کا ان کو پتہ ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج یہ ایٹمی طاقت ہے، اس لیے کفر کی ساری نظریں اسلامی ریاست میں سب سے زیادہ نظر مکہ اور مدینہ کے بعد اگر کسی ملک پر ہے تو وہ ملک پاکستان ہے۔ اور پھر یہ ملک پاکستان صرف قائد اعظم محمد علی جناح کی مرہون منت نہیں، بلکہ مفسر قرآن حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان کا سبز ہلالی یعنی جھنڈا لہرایا تھا، ان کا اور علماء دیوبند کا اس پاکستان کے بنانے میں ایک بہت بڑا کردار ہے۔ آج صرف ہمارے بچوں کے جو باجا اور گانا بجانا اور صرف گالوں پہ نشان بنا لینا، پاکستان کا جھنڈا بنا لینا، آدھے بازو کے کپڑے پہننا، اور یا پھر ایسا ٹائٹ کپڑا پہننا جس میں ہمیں حیا کا بھی لحاظ نہ رہے، بہن بھائیوں کا لحاظ نہ رہے، اپنے والد کا لحاظ نہ رہے، یہ ملک اس لیے حاصل نہیں ہوا تھا۔ یہ ملک حاصل ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے۔ یہ ملک حاصل ہوا تھا کہ کیا تاکہ ہم اپنے اسلام پر 100% عمل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین پر چلنے کی اور ہماری حکومت پاکستان کو صحیح معنی میں اسلامی ریاست قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔